ابو جعفر طحاوی المتوفا 321 رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حدیث مبارکہ نقل کرتے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عیاش بن سعد سعدی سے روایت ہے، وہ اس مجلس میں تھے جس میں ان کے والد تھے اور ان کے والد اصحاب رسول علیہ رضوان میں سے حضرت ابن عیاش بن سعد، وہ اس مجلس میں تھے، اور اسی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت ابو حسین اور حضرت ابو حمید سعدی اور انصار صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے۔ تو ان حضرات نے نماز کے متعلق آپس میں گفتگو کی، نماز کے متعلق جب آپس میں مذاکرہ کیا تو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جاننے والا ہوں، میں نے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد رکھا، اور میں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے رضوان نے کہا کہ بتاؤ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نماز کیسی تھی؟ نماز مستفی آپس میں صحابہ کرام نے دکھائیں، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے پھر کھڑے ہوئے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ہمیں دکھائیں تو ہم نے فکبر ورفع یدیہ فی اول التکبیر، انہوں نے تکبیر کہی اور پہلی تکبیر پہ انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا، ثم ذکر حدیثا طویلا ذکر فیہ انہ لما رفع رأسہ من السجدۃ الثانیہ من الرکعۃ الاولی قام ولم یتورک۔ فرماتے ہیں پھر اسی طرح انہوں نے پوری مکمل نماز پڑھی، فرماتے پہلی تکبیر میں اپنے ہاتھ اٹھائے، پھر راوی نے طویل حدیث ذکر کی، اس نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور بیٹھے نہیں، سر اٹھاتے ہی کس طریقے کھڑے ہوئے، یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور تیسری رکعت، ہر دوسری رکعت کے بعد آپ قاعدہ فرماتے ہیں، پہلی اور تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے تو اپنے مبارک پاؤں کی انگلیوں کے زور سے کھڑے ہوتے، یہ غور ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 357، یہ چھاپا ہے دارالحیات التراث العربی بیروت کا چھاپا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ نماز شروع فرماتے، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے اسی طرح نماز قرات شروع کرتے، جب رکوع کرتے تو سر مبارک کو نہ زیادہ اونچا رکھتے نہ جھکاتے بلکہ سیدھا رکھتے تھے، جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک سیدھا کھڑے نہ ہو جاتے، رکوع کے بعد قوما، سیدھا جب تک کھڑے نہ ہوتے تب تک سجدے میں نہ جاتے، جب سجدے میں تشریف لے جاتے تھے تو فرمایا جب سجدے سے سر اٹھاتے تب تک دوسرا سجدہ نہ کرتے جب تک سیدھا نہ بیٹھ جاتے، ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کی طرف جانے سے پہلے جلسہ۔ تو فرمایا آپ ہر دو رکعت کے بعد تشہد پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل رکعتین التحیۃ وکان یفرش رجلہ الیسریٰ وینصب رجلہ الیمنیٰ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے قعدہ فرماتے تو پھر کیا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکعت کے بعد جب تشہد پڑھتے تو بائیں پاؤں کو بچھاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے تھے، انگلیوں، بائیں پاؤں کو بچھا دینا اور دائیں پاؤں کھڑا رکھنا، اور فرمایا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مکان ینہا ان عقبۃ الشیطان، شیطان کی طرح بیٹھنے سے بھی منع فرمایا اور جانوروں کی طرح بیٹھنے سے بھی منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جانوروں کی طرح مختلف قسم کے دونوں پاؤں کو کھڑا کر دینا، عجیب و غریب قسم کی کیفیت کے ساتھ درندوں کی طرح بیٹھنے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانہ ان یفترش الرجل ذراعیہ افتراش الساق وکان یختم الصلاۃ بالتسلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درندوں کی طرح آدمی اپنے پاؤں ہاتھ زمین پر بچھا دے اس طریقے سے بھی بنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے ساتھ نماز کو ختم فرماتے۔ یہاں ایک بات دونوں حدیث سے جو ہمیں ملی کہ جب ہم پہلی رکعت کے بعد 2 سجدے کرتے نا، دوسرا سجدہ کرتے تو اس کے بعد کس طریقے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کیفیت کو نوٹ کریں کہ یہ حدیث مبارکہ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ نسائی شریف کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طریقے، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ بڑی کمال کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہض فی الصلاۃ علی صدور قدمہ، کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نماز میں اپنے قدموں کے اگلے حصے پر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ ایسے نہیں کہ زمین پر ایسے ہاتھ رکھتے، بلکہ جیسے آپ تشریف فرما ہوتے تو اپنے ہاتھ اسی طرح رانوں پر ہوتے اور اسی طرح اگلے قدموں پر ایسے کھڑے ہوتے، جیسے یہ نیچے ہاتھ رکھنا یہ بزرگ کی بنا پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ غور کیجیے۔ اب یہ چیز اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کے بعد ادھر غور کیجیے گا کہ ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ، دوسرے سجدے کے بعد جب کھڑے ہونا ہے نا، کیا کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے؟ پیچھے بھی ہماری صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ گزری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کی طرف جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، تکبیر کہتے ہیں۔ اب دوسرا پہلی رکعت کا ہو یا تیسری رکعت کا سجدہ ہو، اس میں کیا کیفیت ہے؟ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ سجدہ کے لیے، میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ میں کر رہا ہوں، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، یہ طریقہ ہے اس مبارکہ، یہ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح بعض کچھ دوست وہ کہتے ہیں کہ جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہے یا تیسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہے، یہ غور کیجیے گا، وہ گئے دوسرے سجدے میں اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ تسبیح کے بعد اللہ اکبر، پھر اس طرح کرنا، یہ چیز اس طرح بھی طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے وہ جلسہ استراحت یا اس کو تورک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تورک، یعنی کہ اس کے اندر جیسے ہم پہلے سجدے میں بیٹھے ہیں دوسرے میں بھی بیٹھنا، یہ چیز وہ سنت سمجھیے، یہ سنت میں سے نہیں ہے، یہ طریقہ ان احادیث میں بالکل واضح طور پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے قدموں کے اگلے حصے پر کھڑے ہوا کرتے، اور دوسرا یہ نسائی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح فرمایا، حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ ارشاد فرمایا اذا اردت الصلاۃ فتوضا، جب تو نماز کا ارادہ کرے تو پہلے وضو کر، فاحسن الوضو، اچھے طریقے وضو کر، ثم قم، پھر کھڑا ہو، فاستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کر، ثم کبر، پھر تکبیر کہے، ثم اقرأ،
پھر قرات کر ثم رکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع اس طرح کر کے تو رکوع میں مکمل اطمینان کر، یہ نہیں کہ رکوع میں گیا نہیں تو پھر واپس ہو، یہ بھی چیز۔ ثم ارفع حتی تعدل قائما، پھر رکوع کے بعد کھڑا ہو یہاں تک کہ مکمل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ ثم اسجد، پھر سجدے کی طرف جا۔ ثم تطمئن ساجدا، پھر سجدے مکمل اطمینان اچھے طریقے۔ ثم ارفع رأسک، پھر سر کو اٹھا۔ حتی تطمئن قائما، پہلے سجدے کے بعد جب واپس آئے تو یہاں تک اس طرح بیٹھ کے بالکل صحیح مکمل بیٹھ جائے، پورا جسم پوری باڈی اپنی کیفیت پر۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کر۔ حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ اچھے طریقے مکمل سجدہ ہو۔ فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ وَمَنْ تَقْصَ مِنْ ذَلِكَ قَائِمًا تَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سجدہ کرے دوسرے سجدے کی طرف جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس تو نے ایسا کر لیا تو تحقیق اپنی نماز کو پورا کر لیا، اور اس میں سے جو تو کرے گا اتنا ہی تمہیں ثواب ملے گا، جو چیز چھوڑ دے گا پھر نماز کے اندر کمی آئے گی۔ پھر اسی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد پھر امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے کس طریقے سے سکھایا بتایا، حدیث اور راوی اور جتنا اوقات کو جو طریقہ سننے کو ملتا وہ اتنا ہی ذکر کرتے، اپنی طرف سے ایک بات بھی آگے نہیں کرتے۔ پھر اگلی حدیث پھر اس کو مکمل ملا کر پورا طریقہ یہی ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور یہ حدیث مبارکہ عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے متعدد صحابہ کرام کس طریقے سے نماز ادا کرتے۔ اب یہ سنیں، حضرت نعمان ابن ابی عیاش وہ فرماتے ہیں کہ میں نے متعدد صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی پایا تو جب وہ پہلی یا تیسری رکعت کا دوسرا سجدہ کرتے تھے، اذا رفع رأسه من السجدة في اول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس، قام كما هو ولم يجلس، کہ دوسرا سجدہ کر کے اٹھتے تھے تو بغیر قیام کرتے تھے، یعنی کہ پھر وہ بیٹھے بغیر قیام کی طرف چلے جاتے تھے۔ یہ سارے کا سارا طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب پہلی اور تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے تو بیٹھے بغیر کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن یزید بھی یہی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کتنے صحابہ کو عشرہ مبشرہ صحابہ نے بھی اسی کو اپنایا۔ اب امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ اس میں عقلی طور پر بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم تکبیر کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائیں تو پھر ہمیں ایک اور تکبیر کی بھی ضرورت پڑے گی، یہاں سجدے کے بعد آئے اللہ اکبر بیٹھے پھر کھڑے ہوں گے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، تو فرمایا اس میں بھی یہ عقلی طور پر بھی واضح طور پر ہے کہ اس طریقے یہ طریقہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور درس ہمارا لمبا ہو گیا ہے، اگر آگے تھا کہ تشہد میں پڑھتے ہوئے انگلی کھڑی کرنا، انشاءاللہ یہ کل کے درس میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔